ایک زمانہ تھا کہ نمرود بابل کا ظالم اور خود پسند بادشاہ تھا جو آنے والے زمانے کی خبروں کو ارد گرد سے سنا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے تمام پیشن گوئی کرنے والے لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا تاکہ ان سے اپنے آنے والی حکومت کے بارے میں پوچھے۔ پیشن گوئی کرنے والے نمرود کو حقیقت بیان کرنے سے ڈر رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کسی چیز کو بادشاہ سے چھپائیں گے تو وہ غصہ کرے گا اور ان کو سزا دے گا۔ آزر ڈرتے ہوئے آگے آیا اور کہا، جناب نمرود، البتہ شاید یہ حادثہ پیش نہ آئے، لیکن پیشن گوئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلدی آنے والے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کے دین کو ختم کرے گا اور ایک نیا دین لے کے آئے گا اور لوگ اس کے دین کو ماننے لگیں گے۔ نمرود غصہ ہوا اور اس نے ایک اونچی فریاد لگائی۔ اس ڈر سے کہ اپنی قدرت کہیں کھو نہ دے، اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ برقہ حاملہ تھی۔ نمرود کے جاسوسوں کے ڈر کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو ان کے حاملہ ہونے کی خبر ہو۔ جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت آ پہنچا، برقہ چھپ کر اس شہر سے چلی گئی اور اپنے بچے ابراہیم کو غار میں پیدا کیا۔ ابراہیم کی ماں دن میں چھپ کر اس کے پاس جاتی اور اس کے لیے پانی اور کھانا لے جاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی اور اس کو زندگی کے آداب سکھاتی۔ رات کو جب وہ گھر آنا چاہتی تو آنے سے پہلے غار کے آگے ایک بڑا سا پتھر رکھتی۔ جب ابراہیم 7 سال کا ہو گیا، اس کی ماں اس کو واپس شہر لے آئی اور کیونکہ ابراہیم کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اس کے چچا آزر نے ابراہیم کی سرپرستی کی ذمہ داری لے لی۔ ابراہیم اپنے اجداد کی طرح ایک خدا کا ماننے والا تھا، لیکن آزر بتوں کی عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھی ابراہیم کو اپنے ساتھ بت خانے میں لے جایا کرتا تھا۔ بابل کے لوگ سوچتے تھے کہ ہر ایک بت ایک خدا ہے اور وہ ان کی مدد کر سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے کھانا اور قیمتی ہدیے لے کر جاتے تھے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان سے مدد چاہتے تھے۔ ابراہیم آزر سے پوچھتا تھا، جو چیز آپ نے ہاتھ سے بنائی ہے کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا یہ مجسمے آپ کے لیے کوئی کام انجام دے سکتے ہیں؟ آزر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے کہا، ابراہیم، ہم اور ہمارے آباء و اجداد سالوں سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر آپ بتوں کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنا چاہو گے تو میں ناراض ہوں گا اور تم کو سختی کے ساتھ سزا دوں گا۔ لیکن ابراہیم اپنے اس کام سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ عید کا دن تھا اور لوگ جشن منانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم بت خانے میں گیا اور غصے کی حالت میں بتوں سے کہنے لگا، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کی محافظت کیوں نہیں کرتے ہو؟ بتوں نے جواب نہیں دیا۔ ابراہیم چاہتا تھا کہ بابل کے لوگوں کی سوئی ہوئی عقلوں کو جگائے تاکہ وہ لوگ سوچیں اور سمجھیں کہ کس کی عبادت کریں۔ وہ کلہاڑی کے ساتھ بتوں کو مارنے لگا اور بڑے بت کے علاوہ باقی سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کلہاڑی کو بڑے بت کے ہاتھ میں رکھا اور بت خانے سے چلا گیا۔ لوگ شہر کی طرف واپس پلٹے اور ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھنے کے بعد ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور نمرود کے پاس لے گئے۔ ایک آدمی نے غصے سے بولا، جناب نمرود، مجھے یقین ہے بتوں کو توڑنا ابراہیم ہی کا کام ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور آج بھی شہر میں رک گیا اور ہمارے ساتھ جشن میں نہیں آیا۔ ابراہیم نے بولا، کلاہڑی بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، شاید اسی کا کام ہو۔ لوگ جانتے تھے کہ بتوں میں طاقت نہیں کہ بول سکیں یا حرکت کر سکیں، اور وہ یہ جان گئے کہ حق ابراہیم کے ساتھ ہے، لیکن ڈھیٹ پن کی وجہ سے نمرود سے چاہا کہ ابراہیم کے لیے سخت ترین سزا کو قرار دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اور خود کو اجازت نہ دے کہ بتوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے۔
آگ زیادہ روشن ہو گئی اور اس کے شعلے اس قدر زیادہ تھے کہ کوئی نزدیک جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ سپاہیوں نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے تھوڑا دور منجیق رکھا۔ منجیق ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل کرین کی طرح ہوتا ہے اور چیزوں کو دور دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپاہیوں نے ابراہیم کو اس کے اندر بٹھایا۔ نمرود یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کو کس طرح سزا مل رہی ہے، مینار کے اوپر بلندی پر بیٹھا تھا۔ لوگ بھی آئے ہوئے تھے تاکہ ابراہیم کو سزا ملتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ابراہیم آرام سے منجیق میں بیٹھے اور آگ کے اندر جانے کے لیے تیار تھے۔ آرام سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا، اے پروردگار یکتا اور بے نیاز، میں نے تم پر توکل کرتے ہوئے بتوں کو توڑا اور اب بھی نمرود کی اس آگ سے نجات پانے کے لیے صرف تم سے مدد چاہتا ہوں۔ نمرود کے اشارے سے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ خوشی سے آوازیں لگانے لگے، لیکن اچانک ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ پروردگار کے حکم سے آگ ایک باغ میں تبدیل ہو گئی، ایسا باغ جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کی خوشی بھری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ لوگ حیرانگی کے ساتھ گلستان ابراہیم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نمرود، آزر اور درباریوں نے دیکھا کہ ابراہیم صحیح و سالم اور خوشی کے ساتھ گلستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ نمرود کی آنکھیں بہت زیادہ تعجب کی وجہ سے کھلی رہ گئیں، جبکہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے غصے کو چھپائے۔ اس نے آزر سے کہا کہ دیکھو ابراہیم کس طرح اپنے پروردگار کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ابراہیم کے مہربان خدا نے کس طرح اپنے بندے کو پہاڑ کی چوٹی کے درمیان آگ میں اکیلا نہیں چھوڑا اور اس عظیم آگ کو اس پر ٹھنڈا کر دیا۔ لوگ ابراہیم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے اس کے خدا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، بس ابراہیم کا خدا وہ ہے جس نے آسمان، زمین اور ہم انسانوں کو خلق کیا۔ نمرود اور بت اس کی قدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خوشی کے ساتھ ابراہیم کے دین کو قبول کر لیا اور ایک خدا کو ماننے لگے۔